میں وہ اس میں لکھا رہتا ہے لال میں، تو میری اس پہ نظر نہیں ٹک پاتی۔ بحث اور کٹ حجتی، ٹھیک ہے نا، بحث اور کٹ حجتی۔ مشرکین کو تین باتوں پر بہت یعنی کہ مشرکین جو ہیں ان کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، بہت زیادہ اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دین اختلاف کی جڑ تھی۔ ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یعنی مشرکین مکہ اور جو ہے مسلمان، اس وقت کے جو مسلمان اور مشرکین، آواز سلو آ رہی جی؟ آواز کم آ رہی کیا؟ نہیں ہیلو، استاد، نہیں آپ کی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے چلیے آپ اپنا وہ ولیوم تھوڑا چیک کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں، مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ اور جو ہے مسلمان، ان کے درمیان جو بنیادی جو کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلے یعنی کہ بنیادی اختلاف جو تھے، تو مشرکین مکہ بھی بہت اچنبے میں تھے کہ جی یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اچنبے میں جو باتیں تھیں یعنی کہ جس کو ان کو اچنبا تھا وہ تین تھے اصل۔ اولن جو تھا وہ توحید تھا، دوسرا رسالت تھا، اور تیسرا جو تھا وہ موت کے بعد اٹھایا جانا۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے اسی پر ہی اچنبا ظاہر کیا، اسی پر وہ انہیں کہ کیا ہی یہ چیز ہے کہ انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ سمجھ سے پرے بات ہے۔ یہ انہیں کی عقل تھی، ہے نا۔ یہ وہ کہتے تھے کہ جی جو ہے نا یہ بات جو ہے نا، یہ جو بات جو کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بعید از عقل ہے، یعنی کہ عقل سے بہت دور کی بات ہے یہ۔ تو یہ کہتے تھے ان کا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو معاملہ کیا قرآن میں ہمیں بتایا ہے، تو اس کے جو ان کے شبہات تھے یا ان کے جو اچنبے تھے، ان کے جوابات وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ تو تیسری اور آخری بات، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا تو کیا ہم یعنی تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے یعنی پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی ان کو یہ تعجب تھا کہ بھائی ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو گل جائیں گی، سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا تو چھوڑو، ہمارے آبا و اجداد جو انتقال فرما گئے، جو چلے گئے، تو کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ بھی اٹھائے جائیں گے کیا دوبارہ جی؟ تو ان کو یہ بڑا ہی اچنبا تھا، ہے نا، بڑا ہی اچنبا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مشرکین مکہ اور مومنوں کے درمیان جو اختلافات تھے، تو وہ کون کون سے تھے، اور جی کیا کیا تھے، اور کتنے تھے، بتائیں۔ پہلی توحید، دوسری سالت، اور تیسری آخرت کے دن پہ یا پھر مرنے کے بعد اٹھائے تین جانا۔ تین بنیادی جو انہیں اختلافات تھے، یعنی کہ ان کے درمیان، مسلمانوں اور ان کے درمیان، وہ تین یہی تھے: اول توحید، ثانی رسالت، اور ثالث موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے ذالک رجع بعید، یہ واپسی، یہ واپسی جو ہے، یہ تو واپسی تو وعید از عقل لگ رہی ہے، یعنی عقل سے بہت دور کی بات ہے، یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ، اور وہ یہ بھی کہتے تھے حل ندلکم علی رجل، ہے نا، حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افتراء علی اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید۔ او یعنی آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، وہ تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گل رہا ہے یا پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ بات کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا، اموتن اموتن ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمرو، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا، اے ام عمرو، یہ تو خرافات ہے،
اعوذ باللہ من ذالک، یہ تو خرافات ہے۔ تو ان کا یہ سب سے پہلا ان کا شبہ تھا، سب سے پہلا ان کا یہ جو ہے نا عقیدہ تھا جو کہ باطل ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جی مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کے پہلے ان کے جو سوالات ہیں اللہ نے وحدہ لا شریک میں وہ نقل کیے ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی اللہ نے قرآن میں دیے ہیں، ان کے جوابات بھی قرآن میں اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر، اور مظلوم یعنی کہ ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر بغیر گزر جاتا ہے، یعنی کہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے احسان احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکاری اور اپنی برائی و بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کرنے والے نیکوکار اور نیکوکاروں کو انعام، اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، یعنی کہ دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ بات قطعاً معقول یعنی قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیری یعنی کہ ایسے اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، یعنی کہ دیکھو کہ وحدہ لا شریک، یہ پورا خلاصہ جواب یہ کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم کیا زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، کیسا پاسبل ہے کیا؟ تو اللہ نے ان کے جواب میں خلاصہ جو جواب ہے وہ کیا ہے کہ ایک چیز تو ذرا بتاؤ کہ ایک شخص جو ہے ظالم ہے، ایک شخص ظالم ہے، ظلم کرتا ہے نا، اور ایک شخص مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ایک شخص جو احسان کرنے والا ہے، نیک ہے نا، نیکوکار ہے، اور ایک شخص جو بدکار ہے، جو فاجر ہے، جو فاسق ہے۔ تو ذرا بتاؤ اگر اور یہ ساروں کو موت آ گئی ان کو، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو پتا نہیں جی، کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ وہ مر جائے گا، کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ وہ بھی مر جائے گا، کیونکہ موت اٹل حقیقت ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو ظلم کرنے والا ہے نا، فاجر ہے، گناہ کرنے والا، جو احسان کرنے والا نیکوکار ہے، تو ان کو کسی کو، نہ ظلم کرنے والے کو اور نہ نیکوکار کو اور نہ مظلوم کو اور نہ بدکار کو، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو موت کب آنی ہے، اس کو موت کب آنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو سزا ملنے سے پہلے اگر وہ مر گیا، مظلوم ہے اس کو بدلہ ملنے سے پہلے ہی مر گیا، اور جو احسان کرنے والا نیکوکار ہے اس کو اس کا احسان کا جو بدلہ ہے ملنے پہلے سے انتقال کر گیا، اور جو فاجر و فاسق ہے، بدکار ہے، اس کو اس کی سزا ملنے سے پہلے اگر وہ مر گیا، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ایک دن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن سب کو بدلہ دیا جائے، جس دن سب کو بدلہ دیا جائے؟ یعنی اس بات کو ایسے سمجھیے کہ ایک بچہ وہ ہے جو بالکل نہیں پڑھتا، اور ایک بچہ وہ ہے جو رات دن پڑھتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے کہ جو اخلاق میں بہت برا ہے، اخلاق میں بہت برا ہے، اور ایک بچہ وہ جو اخلاق میں بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک صرف مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں میں، ہے نا، مثال کے طور پہ صرف۔ تو ایک چیز بتاؤ کہ اگر پورے سال بچے پڑھے اور کیا ہوا، ایگزام نہیں ہوا اور سارے کے سارے پاس ہو گئے، یا یوں کہہ لیجئے گا کہ جو ان کو ان کا بدلہ نہیں دیا گیا، یعنی کہ اچھا ہے چاہے برا ہے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو سبھی کو پاس کر دینا ہے۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو مظلوم تھا اس پر اور ظلم نہیں ہوگا؟ یقیناً اس پہ ظلم ہوگا، یقیناً اس پر ظلم ہوگا۔ اسی طرح جو فاجر و فاسق ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ جو ظالم ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ جو بچہ پڑھ نہیں رہا ہے اس کو وہ بغیر پڑھے ہی پاس ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک بچہ جس نے دن اور رات ایک کر دی، اور آخر میں کیا ہوا کہ وہ بھی پاس ہو گیا، اور جو بچہ جس نے بالکل بھی کچھ نہیں کیا وہ بیچارہ پاس ہو گیا۔ تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک دن ایسا ہم مقرر کریں گے، اور ایسا کیا ہے کہ جس دن سب کو سب کا بدلہ دیا جائے گا، ہے نا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کہ اس دن ہر ایک کو ذرہ ذرہ کے برابر بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ نیکی کرے گا چاہے وہ گناہ کرے گا، ہر ایک کو اس کے مثل، اس کے طرح، اس کے بالکل برابر بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہی چیز اللہ نے ان کو جو مشرکین مکہ تھے ان کو بتائی ہے کہ تمہارے میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جی جو مر جاتے ہیں، دنیا سے چل جاتے ہیں ظلم کرتے کرتے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو مظلوم ہو گئے ان کو بدلہ کیسے ملے گا، اس سے ان کو بدلہ کیسے ملے گا، جو ظالم ان کو سزا کیسے ملے گی؟ اور تمہارے میں ایسے بھی ہیں جو نیکوکار ہیں، تو نیکی کرتے کرتے اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کو بدلہ نہیں ملے گا تو نیکی کیوں کی انہوں نے، کیا فائدہ ان کو نیکی کرنے کا؟ اسی سے میرے کو ایک واقعہ نظر آیا، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، ایتھسٹ یعنی کہ جو ملحد ہوتے ہیں، ہے نا، ایتھسٹ جو ملحد ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑے ملحد تھے ہندوستان کے، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ بہت ان بڑے بڑے لوگوں سے ان کا جو ہے نا مقابلہ ہوا یا مناظرہ ہوا یوں کہہ لیجئے گا، اور وہ مناظرے میں کوئی بھی ان کو مطمئن نہیں کر پایا، مناظرے میں کوئی ان کو مطمئن نہیں کر پایا، وہ تو اپنی رٹ پہ اڑے پڑے، وہ تو اپنی رٹ پہ اڑے پڑے تھے جی، کہ نہیں جی اللہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، اور رسالت وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ یہ جو بھی ہے نعوذ باللہ بقول ان کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایتھسٹ تھے، کھلے مزاج کے اپنا وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو کھلے مزاج کے شخص لوگ ہیں جی، اور ہم ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ انگلینڈ میں رہ رہے تھے جی، اور ابھی بھی واللہ عالم حیات ہے نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اور یہ واقعہ میرے کو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے سننے کو ملا تھا۔ تو کیا ہوا جی کہ جو ہے وہ انگلینڈ رہ رہے تھے، تو بہت بڑے ایتھسٹ تھے، اب وہ ایک سبزی بیچنے والا کیونکہ بڑے بڑے لوگ تو دیکھو، بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو مطمئن نہیں کر پائے، لیکن ایک سبزی بیچنے والا جو تھا، سبزی بیچنے گیا جی، تو سبزی بیچ رہا تھا، تو انہوں نے کہا سبزی والے سے کہ مسلمان تھا سبزی والا، تو انہوں نے کہا جی آپ اللہ کو مانتے ہو، کیوں مانتے ہو، آخر کیا چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے جو ملحد کے سوالات ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرے، تو ان نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا صاحب ہم تو دیکھو کچھ جانتے نہیں ہیں، ہمارا کام تو سبزی بیچنے کا ہے جی، ہم تو کچھ جانتے نہیں زیادہ، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام کو اپنائے بیٹھے ہیں، ہے نا، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، جتنا ہو جاتا ہے کرتے الحمدللہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہوا اوپر، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تو اوپر ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایتھسٹ جو ہیں، جو ملحد ہیں، ان کا سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، جو ججمنٹ کا ڈے ہے، ڈے آف ججمنٹ وہ نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر تو تمہیں نہ اٹھایا جائے گا، نہ تمہیں دوبارہ زندہ مطلب کیا جائے گا، اور نہ تمہیں کچھ بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اچھائی کا ہو چاہے برائی کا ہو، سیدھا ان کا کھلم کھلا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس نے سبزی والے نے کہا کہ صاحب ہم تو جو ہے نا عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ کو رب مان رہے ہیں، رسول کو رسول مان رہے ہیں، اور جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اب دنیا سے جانے کے بعد اگر اللہ نہیں ہوا، اگر اس کا جواب یہ ہے اگر اللہ نہیں ہوا تو صاحب جہاں آپ ہو وہیں ہم ہیں، یعنی کہ دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور میں عبادت کر رہا، تو اب مرنے کے بعد اگر اللہ نہیں ہوا اللہ، تو آپ بھی وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں گے، تو ہمارا گھاٹا کیا ہے؟ کچھ بھی گھاٹا نہیں ہے بھائی، دنیا بس عبادت ہی تو ہم کر رہے ہیں نا، اور ہم اور تم برابر ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم تم برابر رہیں گے، یعنی کہ مرنے کے بعد برابر رہیں گے، تو دنیا میں تو ہم صرف ایک عبادت کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اگر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ہوا بقول آپ کے، تو کوئی گھاٹا تھوڑی ہے۔ لیکن صاحب ایک بات کا جواب آپ بھی دے دو کہ اگر اللہ ہوا، تمہارے بقول اللہ نہیں ہے لیکن میرے بقول اللہ ہے، اگر اللہ ہوا اور دنیا میں تم نے اس کو نہیں مانا اور تم دنیا سے بغیر عبادت کے چلے گئے اور میں عبادت کر کے گیا، تو اب ذرا بتاؤ کہ تم وہاں پر کیا کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو اللہ بیٹھا ہے، وہاں تو اللہ ہے، اور تم نے پوری زندگی اس میں نکال دی کہ اللہ نہیں ہے نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو اب تم بتاؤ کہ تم مرنے کے بعد وہاں کیا کرو گے؟ کیونکہ دوبارہ تو موقع بھی نہیں ملے گا، تم بھی کہتے ہو مرنے کے بعد انسان پیدا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہکا بکا رہ گیا، سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا ایتھسٹ تھا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب ہی اس کو نہیں آیا، اور جو قصہ بتانے والوں نے قصہ بتایا کہ یہ سوال سنتے ہی
وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا اور ملامت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور آج وہ انگلینڈ کے اندر بہت بڑا دائی ہے، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں بہت بڑی دائیاں ہیں الحمدللہ۔ ایک سبزی والے نے پورا معاملہ اس کو سلجھا دیا، سوچو بڑے بڑے لوگ اس کو نہیں سلجھا پائے۔ تو سمجھنے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے، چونکہ ہمارا یہاں یہ سبق یہ چل رہا تھا مرنے کے بعد اٹھانے کے، اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی ہے، تو سمجھنے والا اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو جو بعید از العقل معاملہ نہیں ہے، بلکہ عقل کے بالکل قریب معاملہ ہے، عقل کے بالکل قریب معاملہ ہے جی، کہ انسان مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کچھ بھی کرے اور وہ اٹھایا نہ جائے؟ کیسے یہ پوسیبل ہے؟ تو یہی بات اس سبزی والے نے اس کو سمجھائی اور اس کے سمجھ میں آ گئی، اس کے سمجھ میں آ گئی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ یہ بات ہم سمجھیں جی، ہم سب یہ بات سمجھیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف جی، کہاں تھے ہم؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ دیکھو یہ وہی سوال کا جواب ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مسلمان یعنی اپنی اطاعت اور جو ہے اپنی اطاعت کرنے والوں کو، جو مسلمان ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ہے نا، کیا بولتے ہیں ان کو، پرہیزگاروں کو، اور مجرموں یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان کو اور مجرموں کو ایک جیسا ٹھہرائیں گے کیا؟ مسلمان اور مجرم کو ایک جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی اللہ یہ سوال کر رہا ان سے کہ ایک شخص جو ہے دنیا میں عبادت کر رہا ہے، رات اور دن اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا، جو رسول پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور کیا ہم دونوں کو برابر ٹھہرائیں گے؟ ہرگز نہیں ٹھہرائیں گے۔ مومن مومن ہے اور مجرم مجرم ہے، مومن مومن ہے اور مجرم مجرم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل متقین کالفجار، کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں اور زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یعنی کہ ایمان لانے والے جو ہیں اور نیک عمل کرنے والے جو ہیں کو، ان لوگوں کو جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں ان جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ سوال کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے نیز فرمایا، اللہ نے ام حسب الذین ترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم سواء ما يحكمون ساء ما يحكمون، یعنی جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یعنی جنہوں نے برائیاں کی، کیا وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ان کو ٹھہرائے گا اللہ؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ بڑا فیصلہ یعنی کہ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ یہ جو کرتے ہیں فیصلہ کہ ہم اور تم ایک جیسے ہیں، مرنے کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہوگا جی، تو کچھ دنیا میں کرنا ہے کر لو، اور ایک مومن اور ایک کافر اور ایک جو ہے عبادت گزار عابد اور ایک فاجر اور ایک نیکوکار اور ایک جو ہے بدکار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے ان سے سوال کیا ہے، اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کہتا ہے جہاں تک عقلی اور استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی یوں جو کی ہے تردید فرمائی ہے، یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اٹھائے نہیں جائیں گے وغیرہ، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے یوں جوابات دیے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، نیکوکار بدکار، تو اس کی تردید اللہ نے کیا فرمایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ نیز فرما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، جی کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان ہے، آسمان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے آسمان کی۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے یعنی کہ انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے،
کیوں نہیں؟ یقین وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکا۔ اللہ تعالیٰ نہیں تھکا تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کسی کو پیدا کر دے؟ یعنی کہ ان کو پیدا کر دے اور کیا وہ تھک جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا آگے فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ہے نا، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور یہ بتایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یعنی یہ آیت جو ہے نا، یہ پورا جواب ہے، جو پورے ان کے سوالات ہیں ان کا جواب یہ والی آیت ہے، کما بدأنا والی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے۔ پورا جواب اسی آیت کے اندر ہے۔ یعنی کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کیسے ہمارا معاملہ بنے گا، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک بار جو ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے جی۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ جو چیز ایک بار پہلی بار پیدا کر دی جائے، دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کا پیدا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جی۔ ہاں، اس کے اچھا چلیے جی، ایک منٹ، آواز آ رہی میری؟ جی جی اللہ نے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ یعنی کہ جو ہے ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، اور ہم اس کو ضرور و ضرور کر کے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو یہ کہیں کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل لگائیں اور اپنے جسم پر، جو ان کا جسم ہے، یا اگر تمام ملحدین ہیں وہ اپنے اجسام پر غور کریں کہ جیسے وحدہ اللہ شریف نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ یقیناً کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ عقل کو استعمال کریں گے تو سمجھ جائیں گے، اور عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں سمجھیں گے، عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں سمجھیں گے جی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہے، یعنی پہلی بار سے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، یہ بات ہم خوبی جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اگر ایک دفعہ کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ایک دفعہ بنا دیتے ہیں، تو اس کو دوبارہ ہمارے لیے ہمارے چٹکی کا، یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے، جو ہم کہہ دیتے ہیں عام لینگویج میں کہ یہ تو چٹکیوں کا کھیل ہے، یوں کر دیں گے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا برا ہے، جو جانتا ہے کہ جس نے ہمیں جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تب اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ سے اس نے وحدہ لا شریک ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں ڈالا تو ہم کیا تھے؟ سوائے گندے نطفے کے، سوائے ایک غلیظ پانی کے، اور ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس پانی کے سوا ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اس پانی سے اللہ نے ہمارے جو ہے جسم کو بنایا، اور ہمارے اجسام کو بنا کر ہماری ماں کی پیٹ سے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، صحیح سالم نکالا، اور نکالنے کے بعد ہماری ماں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کی کہ ہماری ماں ہم سے محبت کریں اور ہمیں اتنا پیار، اتنی محبت دیں، اور ہمارا اتنا خیال کریں کہ ہم جوانی کو پروان چڑھ سکیں۔ اور آج ہم جب جوان ہو گئے تو ہماری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کر لے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ چونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں یا آج کے وقت میں یہ معاملہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جس کو دیکھو، جس گدھے کو دیکھو، وہی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایکس مسلم، آئی ایم ایکس مسلم۔ تو یہ جو ایکس مسلم کا چلن چلایا ہے، ان بدبختوں سے اگر صحیح سے سوالات کیے جائیں تو یہ اپنی تخلیق کے متعلق جواب نہیں دے سکتے، یہ اس متعلق جواب نہیں دے سکتے کہ یہ پیدا کیسے کیے گئے، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ سائنٹیفک لحاظ سے بھی یہ باتیں صرف وہی کریں گے جس نے سائنس نے بیان کیا ہے، لیکن حقیقت سائنس نے تھوڑی بیان کر دی۔ تو ذرا سوچو، جو شخص اپنی تخلیق کے متعلق جواب نہیں دے سکتا، وہ بدوقت اللہ کی تخلیق پر بات کرے، یعنی اللہ کی قدرت پہ بات کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کتنے کم عقل ہیں یہ لوگ، کتنے کم عقل یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تخلیق کا جواب نہیں دے سکتے، وہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا جواب دے۔
تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، اور وہ یہی کرتے تھے کہ یعنی کہ ان کا عقیدہ مرنے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائی جائیں گے، باقی وہ اللہ کو رب مانتے تھے، جو کہ آج کا ملحد نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی اس آسمان اور زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں، التباس کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار اور نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا جو گمان تھا وہ کیا تھا؟ دیکھو یہ والا عقیدہ غور کرنا، اس پہ غور کرنا جی، ہے نا۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان تھا، گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا، اچھا انہوں نے جو کہا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں جی۔ دیکھیے جو یہ بات جو کہی گئی ہے کہ نبوت و رسالت کا جو ہے ایک انسان کو نہیں مل سکتی، ایک بشر کو نہیں مل سکتی ہے، ذرا غور کریں اپنے معاشرے میں۔ جو بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، جو عربی پڑھاتے ٹائم میں نے یہ بات کہی ہے، جب ہم قصص کتاب پڑھاتے ہیں عربی کی تو اس میں نے یہ بات کہی ہے، تو آج بھی وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ذرا غور کریں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ انسان جو ہے، انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کے کلمہ گو مشرک کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ بشر تھے۔ بتاؤ ذرا، عقیدے میں کہیں چینجنگ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ بھی یہ چیز مانتے تھے کہ انسان جو ہے بشر نہیں ہو سکتا، ارے وہ رسول ہے، رسول جو ہے بشر نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا کلمہ وہ مشرک بھی یہی کہتا ہے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، نور ہیں، نور من اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ذرا دیکھو ان کا عقیدہ کہاں جا کے میچ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ تمہارے عقیدے اتنے غلط ہیں، تمہارے عقیدے اتنے زیادہ بدترین ہیں کہ مشرکین مکہ سے جا کے مل رہے ہیں، تمہارے عقیدے مشرکین مکہ سے جا کر مل رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ اگر جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہیں بندے نہیں تھے، بشر نہیں تھے، اور وہ نور تھے، تو اس کا جو عقیدہ ہے وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سیم عقیدہ آج کے کلمہ گو مشرک کا ہے۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ گرچہ ہم محبت میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ بھاری ہے، بات ہلکی نہیں ہے، بہت زیادہ بھاری بات ہے یہ۔ اس کے بعد اس کے بعد اچھا کہاں تھے ہم؟ ہاں، تو انہوں نے کہا جی، مشرکین نے کہا حیرت و تعجب کے ساتھ، مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی کہ سوق کی جمع اسواق ہے، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جی کہ کھانا کھاتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ جو یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جی، یعنی کہ بشر نہیں ہو سکتا، انسان کی طرح نہیں ہو سکتا جی، یہ تو ہماری طرح ہو گیا، چل رہا پھر رہا بازاروں میں، کھا رہا پی رہا جی۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے اس کو جو مزید نقشہ کیسا کھینچا، بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، ہے نا، یعنی انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، دیکھ لو، علی بشر من شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔
علی بشر، تو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے کیا؟ بشر کا ہے۔ تو سوچو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی رسالت کو نہ قبول کر رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ آج کے کلمہ گو مشرک لگے پڑے ہیں رات اور دن، کتابیں لکھ رہے، جھوٹ بول رہے، الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں اپنے رسالوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے خطوط میں، اپنی زبانوں میں، اور کہتے ہیں جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے۔ اور جب اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث جب حق بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہیں بندے ہیں، رسول ہیں اور بندے ہیں اور بشر ہیں، اور ابن آدم کی اولاد ہیں، یعنی ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہیں، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اصلی اہل سنت والجماعت اہل حدیث کیا ہیں؟ یہ گستاخ ہیں۔ ارے گستاخ تو تم ہو، تمہارا عقیدہ ایسا ہے کہ تم مشرکوں والا تمہارا عقیدہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم اہل سنت ہو۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر تم اہل سنت بن نہیں جاؤ گے۔ اہل سنت ہی رہتے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے تحت سمجھتے ہیں، رسول اللہ نے جیسے صحابہ کو سمجھایا ہے ویسے سمجھتے ہیں، اللہ نے جیسے قرآن میں کہا ہے تو ویسے ہی وہ اہل سنت والجماعت اس کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے انسان تھے، سارے کے سارے ابن آدم تھے، اور سب پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن مقام اور مرتبہ جو ہے، جن کا مقام اور مرتبہ جو ہے سب کا سب سے اعلیٰ تھا، اور ان میں سب سے اعلیٰ مقام اور جو مرتبہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس نے اس کے یعنی کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، ہے نا؟ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، ہے نا؟ نورا وہدی للناس، یعنی کہ کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، ہے نا؟ وہ کتاب کس نے اتاری؟ الذی جاء به موسیٰ، جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، ہے نا؟ نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، ہے نا؟ لوگوں کے لیے نور بھی تھی اور ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تو اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان قوموں نے بھی، یعنی جن میں اور انبیاء رسول آئے ہیں، ان قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی کہ تم ہماری جیسے ہی، یعنی ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ بھی ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ اس کے جواب میں پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ اس کے جواب میں پیغمبروں نے کہا تھا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، یعنی جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یعنی جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، جس کو اللہ چننا چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، جس کو اللہ نبی بنانا چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے، جس کو اللہ رسول بنانا چاہتا ہے اس کو رسول بنا دیتا ہے، اور یہ انسانوں میں سے ہی بناتا ہے۔ سوچئے یہ عقیدہ جو یہ آج گڑتے ہیں، وہی بات جو میں دوبارہ کہہ چکا ہوں، پہلی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں، یہی عقیدہ یہ تمام مشرکوں کا تھا، تمام جو پیغمبر اور انبیاء کو جھٹلانے والے تھے سبھی کا عقیدہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، لیکن انبیاء رسول کا جواب یہی تھا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، تمہاری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، ابن آدم ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو نبی بنا دیتا ہے، اس کو رسول بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا۔ اب یہ پوائنٹ دیکھو، اب یہ پوائنٹ بھی غور کرنا اس پر کہ اگر رسول، یعنی کہ اگر کسی بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں ہی رہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو دیکھو، جو انہوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان فرشتے کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ بات کیا غلط ہے؟ بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ انسان جو ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جو احادیث میں سنتے ہیں کہ فرشتے رات اور دن اللہ کی عبادت میں لگے پڑے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے وہ جی نہیں کتراتے، وہ جی نہیں چراتے، وہ ان تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ لگے پڑے ہیں اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی جو ہے نا حمد کرنے میں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں، بزرگی بیان کرنے میں۔ اور دیکھو فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی کیا کہہ رہا ہے کہ فرشتے ہیں،
اور فرشتے رسول نہیں ہوتے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان، ایک جو انسان ہوتا ہے نا وہ انسانی معاملات کرتا ہے، فرشتے وہ نہیں کرتے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے نکاح نہیں کرتے، فرشتے اولاد نہیں کرتے، فرشتے اپنی جو اور حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے کہ انسان کے مثل، ایک انسان کے مثل وہ نہیں کرتے جو انسان مثل کرتا ہے، کھانے پینے سے لے کر ہر چیز انسان کے مثل ان کا معاملہ نہیں ہے فرشتوں کا، ہے نا۔ کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کھاتا پیتا ہے، جیسے انسان اپنی جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کے ویسے نہیں ہیں، وہ مستثنا ہے۔ فرشتے ایک الگ، ایک الگ جو ہے، ایک جو پوری خلقت ہے، الگ تخلیق ہے، الگ ایک جنس ہے پوری، وحدہ لا شریک، ان کو الگ پیدا کیا ہے، تو الگ مخلوق ہے وہ، تو ان کا معاملہ الگ ہے اور انسانوں کا معاملہ الگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر فرشتہ کوئی آ جاتا تو کیا کرتے ہیں، مشرکین کا جو شبہ ہوتا وہ جو کا تو ہی رہتا، کس لیے کہ مشرکین جو کہتے تھے اگر ہم فرشتوں کو رسول بناتے، یعنی جو ہے مشرک جو ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا، اس لیے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو ہم بھی اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب تک کرتے ہیں، یعنی کہ کرتے ہیں، اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رسول بناتا، کسی کو بھی اللہ اگر فرشتے کو رسول بناتے تو ہم بھی، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، یعنی کہ اگر فرشتہ رسول بن کر دنیا میں آتا تو اللہ اس کو انسان ہی بناتا، فرشتے سے انسان بناتا، پھر رسول بنا کر دنیا میں بھیجتا، یعنی ان کا جو شبہ تھا وہ شبہ ہی رہتا جو مشرکین مکہ کا تھا۔ اچھا، لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل نہ ہو، یعنی رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی انسان کا جو شک و شبہ ہے، اس میں دیکھو بہت ساری تفصیل ہے۔ تفصیل کیسی ہے؟ دیکھو، اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آ جاتا تو ظاہر سی بات ہے وہ رات اور دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ اب انسان کیا کہتا، ہم تو کھاتے بھی ہیں، ہمارے پیٹ بھی ہیں، ہم اپنی اور حاجات بھی پوری کرتے ہیں، ہم نکاح بھی کرتے ہیں، ہمارے جو ہیں بچے بھی ہیں، ہمیں مالی ضرورت بھی رہتی ہے، ہمارے تعلقات بھی ہمیں چلانے ہیں، یہ تمام طرح کے معاملات انسان یہ شبہ پیدا کرتا، یہ انسان اپنے اشکالات پیش کرتا اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ فرشتے کے وہ یعنی کہ مشرکین مکہ یا جو بھی ہے انسان، وہ کہتا کہ اللہ یہ تو فرشتہ تھا، یہ تو لگا پڑا تھا عبادت کرنے میں، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تو یہ تو لگا پڑا تھا، ہم کیسے کر لیں گے، کیونکہ ہمیں تو انسان ہونے کے ناطے تمام طرح کے ہمیں جو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو شک تھا، جو شبہ تھا، وہ جو کا تو ہی رہتا۔ تو اب جب انسان آیا، جب بشر رسول بن کر آیا، تو کیا معاملہ ہوا کہ بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو آپ کیا ہیں، آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ شادی بھی کیے، آپ اولاد بھی کیے، آپ نے کھایا بھی پیا بھی، آپ نے اور حاجات بھی پوری کی، آپ نے جنگ بھی کی، آپ کے خون بھی نکلا، آپ ابن آدم بھی ہیں، آپ کو پریشانی بھی ہوئی، آپ کو بخار بھی آیا، آپ کو تکلیفیں بھی ہوئی، یعنی جو انسان کو ہوتا ہے، انسان کو مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوا، اسی لیے کیونکہ آپ انسان تھے۔ تو اب کوئی مشرک ہو، چاہے اس وقت کا ہو، چاہے آج یا کلمہ کو ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان ہو یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے سامنے حجت قائم نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ یہ تو فرشتہ تھا، اس کو تو یہ چیز ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن میرے کو تو ہوتی تھی، یہ نہیں کر سکتا انسان، سیدھی سی بات ہے، یہ انسان نہیں، اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیج دیے گئے اور آپ انسان تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا تو ایک انسان بھی کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ کا مقام الگ تھا، آپ کا مرتبہ الگ تھا، ہم نہیں کر سکتے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، آپ کا مقام مرتبہ اعلیٰ تھا، لیکن آپ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے جو آپ نے اعمال انسان کو یعنی کہ اپنی امت کو بتائے ہیں، وہ امت بآسانی سے کر سکتی ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ آپ کا اعلیٰ ہے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن عمل کے معاملے میں جو اگر یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم نہیں کر سکتے، یعنی عمل میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، حج ہم نہیں کر سکتے، عمرہ ہم نہیں کر سکتے، تمام طرح کی جو عبادات ہم نہیں کر سکتے، جو انسان کے اوپر جو یعنی کہ جو انسان کر سکتا ہے بآسانی، جس میں مال کی ضرورت نہیں ہو، جیسے کہ حج اور عمرہ، ایک انسان کے لیے مال ہوگا تبھی اس کے اوپر فرض ہے، لیکن مثال لے لو نماز کی، 5 وقت نماز ہے، کیا انسان نہیں پڑھ سکتا؟ یقیناً پڑھ سکتا۔ مثال لے لو سچ اور جھوٹ کی، کیا انسان سچ نہیں بول سکتا؟ بالکل بول سکتا ہے، عام غریب شخص بھی سچ بول سکتا ہے، اور اگر وہ سچ نہیں بول رہا ہے، کوئی شخص تجارت سچائی کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو جھوٹا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سکھا یعنی کہ اپنی امت کو سکھائی ہیں، امت کو بتائی ہیں، اور امت کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہے اس کے لیے کتنے بھی اس کو طریقے بتا دو آسانی کے، وہ مشرکین مکہ کی طرح نہ ماننے کی، رسالت کی ضد کو اپنا یعنی کہ نہ ماننے کی، اس کو ضد کو اپنی پوری کرنے کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی ہیلے بہانے بنا سکتا ہے جی۔ چلیے آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہمیں بنائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے، اور آپ کی جو آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ان کو پھیلانے والا ہمیں بنائے، اور جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اب کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ آف کر دیں جی۔